السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر المنع والجمود ولا يكديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبث بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد بريته وعلى الأصفياء من عترته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على قاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات. قرآن کریم نے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دو باتوں کا اعلان فرمایا ہے کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور اور روشنی بھی آئی اور واضح اور کھلی ہوئی کتاب بھی نازل ہوئی. اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں بہت ساری گفتگو علماء کرام کرتے رہے ہیں اور کل کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو بغیر ہادی اور رہنما کے نہیں چھوڑا، اور انسان اگر ان ہدایت کرنے والوں سے کسب فیض واقعی طور پر کرے تو کبھی دنیا کی زندگی میں گمراہ نہیں ہو سکتا. میں تقریباً ہر مجلس میں ایک گزارش کرتا ہوں، وہ آج یہاں بھی کر رہا ہوں، اور وہ ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہر مجلس میں آنے والا اور فرش ادا پر بیٹھنے والا اس خیال میں اور اس ارادے سے آتا ہے کہ ہمیں مجلس کے طفیل میں بہت سا ثواب اور بہت سا اجر حاصل ہوگا. تو میں
گزارش یہ کرتا ہوں کہ جب آپ گھر سے چلیں مجلس اعضاء میں کہیں بھی شرکت کرنے کے لیے، تو پہلے اپنے حالات کا جائزہ لے لیں کہ ہمارے اندر شرعی، دینی اور مذہبی اعتبار سے کون سا نقص ہے، کون سی کمی ہے، کون سا عیب یا کون سا گناہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور راستے بھر اس فکر میں رہیں کہ فرش اعضاء پر بیٹھنے کے طفیل میں ہمارے یہ نقائص، ہماری یہ کمیاں اور ہمارے یہ عیوب دور ہو جائیں۔ تو جب فرش اعضاء پر بیٹھیں تب بھی سوچتے رہیں، اور جب یہاں سے اٹھ کے جائیں تب بھی جائزہ لیں کہ ہمارے اندر سے وہ عیوب ختم ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اگر ہمارے نقائص میں کمی پیدا ہو گئی اور ہمارے کمیاں دور ہو گئیں تو یقیناً ہمیں حق حاصل ہے فرش اعضاء پر۔ میں یہ تو فرش اعضاء پر بیٹھنے کا ہمیں حق بھی حاصل ہوگا اور فائدہ بھی ہمیں ملے گا۔ لیکن اگر مسلسل مجالس میں شرکت کرنے کے باوجود نہ ہمارے نقائص میں کمی پیدا ہوئی اور نہ ہمارے عیوب میں کوئی کمی آئی، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ فرش اعضاء جو انسان کے ہدایت کا ذمہ دار ہے، اس پر ہمارے بیٹھنے اور ہمارے آنے کا فائدہ کیا حاصل ہوا۔ آنے اور جانے کے حالات میں اگر فرق پیدا ہو جائے کہ آئے تھے ہم تو ہمارے اندر بہت سی کمی پائی جاتی تھی، لیکن جب فرش اعضاء سے اٹھ کے گئے تو ہمارے عیوب ختم ہو گئے، یا ہم نے طے کر لیا کہ اب ہمارے اندر یہ کمی نہیں پیدا ہوگی۔ مثال صرف ایک بات کی دیتا ہوں، اگر ہم یہاں آنے سے پہلے غیبتیں کرتے تھے مسلسل اور فرش اعضاء پر آ کے بیٹھے، اٹھ کے گئے تو غیبت کرنا ہم نے چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عیب جو ہمارے اندر پایا جاتا تھا وہ عیب ختم ہو گیا، اور فرش اعضاء نے ہم کو یہ فیض پہنچایا کہ ہم اس کمی کو دور کر سکے۔ تو ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ اس فرش پر بیٹھنے میں اگر ہماری حیات اور ہماری زندگی میں انقلاب نہیں پیدا ہوا، تبدیلی نہیں پیدا ہوئی، جیسے ہم آئے تھے ویسے ہی اگر اٹھ کے چلے گئے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، اور مسلسل شرکت کرنے کا بھی کوئی فائدہ ہمیں نہیں مل سکا۔ میں گزارش اپنی مکمل کر چکا، ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ گزارش میں مسلسل دہراتا بھی رہوں تاکہ جو بعد میں آنے والے حضرات ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اور قرآن مجید یہ اعلان کر چکا کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور بھی آیا ہے اور واضح کھلی ہوئی کتاب بھی آئی ہے۔ نور بھی ہدایت کا ذریعہ ہے اور کتاب قرآن مجید بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، تو وہیں سے قرآن میں رموز و اسرار کا ایک مستقل دریا ہے جو پایا جاتا ہے۔
بے کتنے معنی میں استعمال میں آتا ہے، کتنے اس کے مطالب ہوتے ہیں، اور پھر جب دوسرا یا پہلا سورہ قرآن مجید کا سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے تو وہاں سے بھی اسرار و رموز شروع ہو جاتے ہیں، الف لام میم۔ آج تک جتنے ترجمے ہوئے ہیں، کسی بھی زبان میں ترجمہ ہوا ہو تو الف لام میم جیسے عربی میں لکھا رہتا ہے ایسے ہی ترجمے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رموز اور اسرار کی خبر کسی کو نہیں ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی معنی تو لکھ ہی دیے جاتے، کوئی نہ کوئی ترجمہ کر دیا جاتا، لیکن نہیں کیا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ظاہری الفاظ میں بھی بہت سے باطن پائے جاتے ہیں، اور باطن میں بھی بہت سے باطن پائے جاتے ہیں۔ 70 تک کی تعداد معصوم نے بیان فرمائی ہے کہ اتنے باطن ہیں جو قرآن مجید کے ہر لفظ میں پائے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ باطن کا سمجھنے والا ہمارا اور آپ جیسا انسان نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ دنیا کے پڑھے لکھے لوگ اس باطن کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کا تو واقعی جاننے والا وہی ہے جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے، وہی اس باطن کو پہچانتا ہے، یعنی معصومین علیہ السلام بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی اگر بیان کرے تو یہ اس کا خیال ہوگا ذاتی، یہ اس کا تصور ہوگا ذاتی، باقی قرآن مجید کا صحیح مطلب اور مفہوم نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ میں نے آج آغاز کیا ہے، انشاءاللہ 5 دن یہ سلسلہ رہے گا، تو آج آغاز میں تھوڑی سی باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، پھر انشاءاللہ کل سے مکمل بیان ہوتا رہے گا اس سلسلے میں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے اتنے خصوصیات سے نوازا ہے کہ یہ اعلان کیا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس قرآن مجید میں موجود نہ ہو، سب کچھ موجود ہے۔ جب سب کچھ موجود ہے تو انسانی زندگی کے اقدار اور انسانی زندگی کے جتنے حالات ہیں وہ سب کے سب قرآن مجید میں موجود ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم اور آپ اسے محسوس نہیں کر پاتے، اسے ہم اور آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور نہ ہم اور آپ ان سارے اقدار کو نکال سکتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت بات کہی تھی علامہ اقبال نے، رمز قرآن از حسین آموختی، ہم نے قرآن کے اسرار و رموز کو حسین سے حاصل کیا ہے۔ اور جب امام حسین کا تذکرہ اقبال نے کیا کہ یہ اسرار و رموز ہم نے قرآن کے امام حسین سے حاصل کیے ہیں، تو ان اسرار کی تفصیل، ان رموز کے تفصیلات اور اس کے واقعی مطالب بھی سوائے ائمہ معصومین کے کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا۔ اور جب امام بیان کریں گے تو وہ بات بھی وہی ہوگی جو اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے اور امام کی زبان سے بیان ہوتی چلی آئی ہے۔ جو موضوع یہاں معین کیا گیا ہے کربلا اور اس کے کیا انسانی کربلا انسانی اقدار کا محافظ یہ ہے، اور
اب یہ ایک مسئلہ ہے جس میں لفظیں الگ الگ استعمال ہوئی ہیں. کربلا ایک لفظ تو کربلا ہے. کربلا کو سمجھنے کے لیے پہلے امام حسین علیہ السلام کو سمجھنا پڑے گا. امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے پیغمبر اکرم کو سمجھنا پڑے گا. پیغمبر کو سمجھنے کے لیے خود قرآن مجید نے پیغمبر کے بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں انہیں سمجھنا پڑے گا. تو اگر واقعی قرآن مجید کی آیتوں اور اس کے سوروں کو آدمی سمجھ لے تو نبی بھی سمجھ میں آ جائے گا, امام حسین بھی سمجھ میں آ جائیں گے, اور کربلا کی حقیقت بھی سامنے آئے گی. میں نے یہ آیت اسی لیے پڑھی ہے کہ انسانی اقدار کا تحفظ امام حسین نے کیسے کیا, کس انداز سے کیا. پھر انسانی اقدار میں کون سی باتیں ہیں جو قدروں کے طور پر پہچانی جاتی ہیں, اور ان قدروں کے تحفظ کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کتنی جد و جہد اور کتنی محنت اور زحمت برداشت کی ہے. پہلا موضوع, پہلا مطلب یہ ہے کہ جو میں گزارش کر رہا ہوں, ایک تو میں اپنے فکر کے اعتبار سے دو لفظیں کربلا کے سلسلے میں استعمال میں آتی ہیں, ایک جنگ کربلا اور ایک جہاد کربلا. جنگ کربلا میں کبھی استعمال نہیں کرتا ہوں, بول رہا ہوں صرف اس لیے کہ جنگ ہمیشہ یا تو ذاتی لڑائی کی بنا پر ہوتی ہے, یا اپنے گروہ کی لڑائی کی بنا پر ہوتی ہے, یا اپنے حزب کی بنا پر ہوتی ہے, اور اس میں ذرہ برابر اس کا خیال نہیں رہتا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. اس کا خیال جنگ میں نہیں ہوتا ہے. جہاد عبادت کا نام ہے, اور جب جہاد عبادت کا نام ہے تو عبادت میں پہلا تصور نیت کا ہے. نیت ہوگی تو قربتاً الی اللہ ہوگی, جب قربتاً الی اللہ ہوگی تو خدا کا تصور ہوگا. تو کربلا جہاد کربلا ہے, جنگ کربلا نہیں ہے. اور یہ اصل میں مخالفین نے بہت سی لفظیں ایجاد کی ہیں, ان میں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ کربلا کے ساتھ اس لفظ کو جوڑ دیا جائے. اور جب جنگ کا تصور آتا ہے تو شاید میں نے کبھی گزارش بھی کی ہو, دنیا کی تاریخ میں دو بڑی جنگیں ہیں. ایک پہلی جنگ عظیم, وہ بھی تقریباً 4.5-5 سال چلتی رہی ہے. دوسری جنگ عظیم وہ بھی قریب اتنی ہی چلی ہے. مگر ان دونوں جنگوں کا جب تذکرہ جنگ کے زمانے میں ہو رہا تھا تو موٹی موٹی کتابیں لکھی گئیں, کوئی 700 پیج کی, کوئی 800 پیج کی کتابیں لکھی گئیں. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا جنگ گھٹتی چلی گئی, اتنی گھٹ گئی کہ آج تاریخ کی کتابوں میں 2-3 لائنوں میں جنگ عظیم پہلی لکھ دی جاتی ہے, اور اتنی ہی سطروں میں دوسری جنگ عظیم بھی لکھ دی جاتی ہے. تو 4 سال 5 سال چلنے والی جنگیں یہ زمانے کے آگے بڑھتے بڑھتے گھٹتی چلی گئی, اتنی گھٹ گئی کہ اب سطروں میں آ گئی. سالوں میں پھیلی ہوئی جنگ لائنوں میں منتقل ہو گئی, چند سطروں میں لکھی جانے لگی. مگر جب کربلا کا تصور ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے 3 پہر لڑی جانے والی جنگ, اور 3 پہر لڑی جانے والی جنگ جتنا زمانہ بڑھتا گیا اتنی پھیلتی چلی گئی, اتنی بڑھتی چلی گئی, اتنا اضافہ ہوتا چلا گیا. راز کیا ہے؟ راز صرف یہ ہے کہ جو ملک کے لیے لڑی گئی, جو سلطنت کے لیے لڑی گئی, جو حکومت کے لیے لڑی گئی, جو مال و دولت کے لیے لڑی گئی, جو ثروت اور کے لیے لڑی گئی, وہ جنگ
زمانہ بڑھتا گیا، جنگ گھٹتی چلی گئی. جو جنگ حق کے لیے لڑی گئی، جو جنگ ہمیشہ اس جہاد کے طور پر لڑی گئی، زمانے نے دیکھا کہ زمانہ جتنا آگے بڑھتا گیا اتنی پھیلتی چلی گئی. میں بہت کم علم کا آدمی ہوں، مگر میں نے جو کتابیں جہاد کربلا کے سلسلے میں پڑھی ہیں تو کم سے کم آج تک جو کتابیں سامنے آئی ہیں وہ 350 کتابیں ہیں جو جہاد کربلا پر لکھی گئی ہیں. اور ہر لکھنے والے نے اپنے پریفیس میں، تمہید میں یہ لکھا ہے جتنا ہم سمجھ سکے ہیں اتنا ہم نے لکھ دیا ہے، باقی دوسرے مفکرین کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے، دوسرے تھنکرز کے لیے ہم نے سوچ دیا ہے، وہ جتنا چاہیں فکر کرتے چلے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 350 کتابیں جو لکھی گئیں تو جنگ کربلا، جہاد کربلا مکمل نہیں ہو سکا. اور جب نہیں ہو سکا تو بات سمجھ میں آتی ہے، مال کے لیے لڑی جانے والی جنگ کا سلسلہ مختصر ہوتا جاتا ہے، حق کے لیے لڑی جانے والی کا سلسلہ ہمیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ حق ہمیشہ رہنے والا ہے، باطل ہمیشہ مردہ ہونے والا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں. تو یہ اسی لیے میں کہتا ہوں جہاد عبادت ہے، اور یقیناً فروع دین میں مسئلہ جہاد کا بھی آتا ہے، عبادت ہے، اور عبادت کا سلسلہ معبود تک پہنچتا ہے. جس کی عبادت کی جاتی ہے وہاں تک سلسلہ پہنچتا ہے. اور جہاد ہی وہ منزل ہے جہاں آدمی اپنے نفس کو بھی قربان کرتا ہے، اپنا مال بھی قربان کرتا ہے، اپنی دولت بھی قربان کرتا ہے، اپنی اولاد بھی قربان کرتا ہے. جنگ کے لیے اولاد کو بچایا جاتا ہے، انہیں محفوظ رکھا جائے، یہ جنگ میں جانے نہ پائیں. جہاد میں اولاد کو پہلے پیش کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جہاد حق کا نام ہوتا ہے. حق پر جان دینا نہیں ہوتا ہے، جان لینا ہوتا ہے. حق پر جان دینا جان کا قربان کرنا نہیں ہوتا ہے، یہ خدائے حی و قیوم کی بارگاہ سے اپنی حیات کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو بچانا ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے راہ حق میں قربان ہو جانے والوں کے لیے کہا ہے انہیں مردہ کہنا بھی نہیں، انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں. اور جب یہ جملہ قرآن نے کہہ دیا ہے مردہ کہنا نہیں، مردہ سمجھنا نہیں، تو ایک جملہ یاد آ گیا ہے، عرض کیے دیتا ہوں. دنیا میں جتنے قوانین ہیں، چاہے مذہبی قوانین ہوں چاہے دنیاوی قوانین ہوں، ہر قانون میں یہ آزادی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ فکر کر سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں مطالب کو حل کر سکتے ہیں. سوچنے سے، فکر کرنے سے. شہید کے لیے قدرت نے پابندی لگا دی ہے، کبھی سوچنا بھی نہیں، کبھی سوچنا بھی نہیں. نماز پڑھیں نہ پڑھیں سوچ رہے ہیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں سوچ رہے ہیں، حج کریں نہ کریں سوچ رہے ہیں، جہاد میں جائیں یا نہ جائیں سوچ رہے ہیں. لیکن جب جہاد کر کے دنیا کا انسان راہ دین میں شہید ہو گیا، اب خدا کہتا ہے سوچنا بھی نہیں کہ یہ مردہ ہیں، فکر بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہیں. سارے اعمال میں فکروں پر خدا نے پابندی نہیں لگائی ہے، شہید کی حیات کے بارے میں پابندی لگا دی ہے. اس کی حیات کے بارے میں، مردہ ہونے کے بارے میں کبھی فکر نہ کرنا. یعنی یہ جو میری راہ میں آ گیا، جیسے میں زندہ ہوں ایسے ہی میری راہ میں شہید ہونے والا بھی زندہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ جہاد اور کربلا کا جہاد. اب یہ مولانا نے یہاں گھڑی نہیں لگائی ہے تاکہ کوئی دیکھ نہیں نہ پائے کہ کتنا بجا ہے. صلوات پڑھیے محمد اور اور میں تو بالکل نہیں دیکھ سکتا. ہاں ایک آدھ لائٹ دے دیجیے تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. تو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ اس موضوع کے ذیل میں جتنی باتیں آئی ہیں وہ سب تو 5 دن میں نہیں آ سکتی ہیں کہ
انسانی اقدار کا تحفظ میرے مولا نے کیسے کیا؟ ایک مسئلہ، سب سے پہلی منزل آتی ہے جہاں آدمی سوچتا ہے ہم دنیا کی زندگی میں آزاد، آخرت کا تصور بہت کم آتا ہے، دنیا میں آزادی کا خیال بہت زیادہ رہتا ہے۔ اس آزادی ہی کی غلط تمنا نے آدمی کو آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ صحیح اگر آزادی کا تصور ہوتا تو کبھی آدمی آخرت سے غافل نہ ہوتا۔ اللہ نے بندے کو آزاد پیدا کیا ہے۔ مولا نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، لا تکن عبدا للغیر، کسی غیر کے غلام نہ بنو، وقد خلقک اللہ حرا، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، تو غلام نہ بنو کسی کے، یعنی بندوں کے غلام نہ بنو، باقی تو عبد ہو تو معبود کے عبد رہو، کسی اور کے غلام نہ بنو۔ یہاں سب کی غلامی قبول ہے، خدا ہی کی غلامی قبول نہیں۔ آفس والے آفیسر کی غلامی قبول ہے کہ نہیں؟ قبول ہے؟ کہاں، وقت سے تو پہنچنا ہے، نہیں پہنچیں گے وقت سے تو سیلری بھی ختم ہو سکتی ہے، نکالا بھی جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کتنا رحیم و کریم ہے میرا پروردگار، اس نے نماز کا وقت معین کیا ہے، اس نے عبادتوں کا وقت معین کیا ہے، اور کہا ہے معصومین نے اول وقت آؤ عبادت کرنے کے لیے، نہیں آئے تو خدا نے نکالا نہیں، واپس نہیں کیا، کہا جس وقت بھی آ جاؤ، میں نے بڑا وسیع وقت رکھا ہے، اس وقت آؤ گے تب بھی ہم قبول کر لیں گے، اس وقت آؤ گے تب بھی ہم قبول کر لیں گے۔ تو جہاں مسلسل آنے کی وقت کے اندر آزادی ہے، وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جہاں مکمل پابندی ہے، 8 بجے آنا ہے، 8 سے 5 منٹ ہو گیا کہ آپ غیر حاضر ہو جاؤ گے، ایبسنٹ کر دیے جاؤ گے، تمہاری آج کی سیلری جائز نہیں ہوگی۔ تو جو آزادی دے رہا ہے خدا، اس آزادی کا ہم غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ پہلی آزادی میرے اور آپ کے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس ملک کو، اس فطرس کو، اس فرشتے کو دی ہے جو نہ جانے کب سے ایک نامناسب بات کی بنا پر گرفتار عذاب تھا۔ آئے ہیں امام، فرشتے آ رہے ہیں، کہاں؟ مبارکباد دینے کے لیے۔ اولاً تو میں کبھی سوچتا ہوں اور آپ بھی سوچئے گا، اس کے پہلے بھی معصومین آ چکے، نہیں ملتا تاریخوں میں کہ اتنے فرشتے آئے ہوں مبارکباد دینے کے لیے، جتنے فرشتے امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں آئے تھے۔ اور آئے بھی تو کس شان سے آئے؟ جبریل آگے آگے، پیچھے پیچھے ملائکہ کا گروہ چلا آ رہا ہے۔ ملک ہمارے آپ جیسا نہیں ہے کہ جہاں چاہے چلا جائے، جب چاہے چلا جائے، جو چاہے کرے۔ خدا نے خود ہی قرآن مجید میں کہا ہے، ہم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، ملائکہ جب تک میرا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو چلے ہوں گے فرشتے تو خدا کا حکم رہا ہوگا، جاؤ۔ اگر دنیا میں آپ اندازہ لگائیں، کسی کے ہاں اگر بچہ پیدا ہو تو مبارکباد دینے کون لوگ آتے ہیں؟ کون لوگ آتے ہیں مبارکباد دینے؟ جن کے تعلقات اس گھر سے ہوتے ہیں وہی مبارکباد دینے آتے ہیں، دوسرے افراد مبارکباد دینے نہیں آتے۔ وہ بہت دور بھی رہ رہے ہوں تب بھی مبارکباد دینے آئیں گے، جن کا تعلق نہیں ہے وہ قریب میں پڑوس میں بھی ہوں گے تب بھی مبارکباد دینے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو دور والے ملائکہ چلے آ رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔
اگر حسین کے گھرانے کا رابطہ خدا کی بارگاہ سے نہ رہا ہوتا تو کیسے یہ ملائکہ آتے مبارکباد دینے کے لیے، کیسے ملائکہ آتے مبارکباد پیش کرنے کے لیے، اور وہ بھی نبی کی خدمت میں مبارکباد دینے کے لیے۔ پوری کائنات نبی کو مبارکباد دے رہی ہے، فرشتے نبی کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور نبی مبارکباد دے رہے ہیں زہرا کو۔ تاریخ گواہ ہے، پڑھیے گا تو اندازہ ہوگا پیغمبر نے کس طرح یہ چلے، سب کے سب چلے ہیں تو پورا نقشہ خدا نے جبریل کو بتایا ہوگا، یوں جانا، یہاں ٹھہرنا، یہاں سے آگے بڑھنا، یہاں پہنچنا، پہنچ کے یہ کام کرنا، پورا نقشہ بنا کے تیار کر کے خدا نے دیا، بتا دیا کہ یہ امر ہے، چلے۔ اب جہاں آ کے ملک رک گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے پہلے سے کہا ہوگا رک جانا، ورنہ جبریل رکتے نہیں، ملک رکتا نہیں، فرشتہ نہیں رکتا، جتنا حکم ملا اتنا ہی انجام دیتے، مگر رک گئے۔ ادھر سے ایک آواز آئی، میرے پرانے دوست جبریل کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اب جبریل کا فقرہ بہت قیمتی ہے، کہا اللہ نے نبی کو نواسا عطا کیا ہے، ہم جا رہے ہیں پیغمبر کو مبارکباد دینے کے لیے۔ جب یہ جملہ کہا تو فوراً وہ فرشتہ جو خداوند عالم کے نظر کرم سے گر گیا تھا، اس کو خیال آیا کہ مجھے بھی لے چلو گے؟ ہاں لے چلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے پہلے سے طے کیا تھا، اگر وہ پوچھے تو رک جانا۔ اب لیا تھا اللہ نے، بازو لے لیا تھا، بالوں پر لے لیے تھے۔ فرشتہ پرواز کرے تو کیسے کرے؟ اب یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ جبریل فطرس کو لے کے کیسے آئے، اڑ سکتا نہیں تھا، پرواز نہیں کر سکتا تھا، مگر لے کے آئے ہیں۔ دو چار فرشتے سنبھال کے لائے یا وہ اپنے پشت پر اٹھا کے لائے، کیسے لائے اب یہ وہ جانتے ہوں گے، کسی کتاب میں پڑھا نہیں، اس لیے کوئی عرض بھی نہیں کر سکتا، مگر یہ طے ہے کہ لے کے آئے، اور آ کے پطرس کو دروازے کے باہر چھوڑ دیا، خود چلے گئے، پیغمبر کے خدمت میں مبارکباد دی۔ جب مبارکباد دے چکے تو چلنے لگے، تو خدا نے آواز دی، پیغمبر نے آواز دی، پطرس جبریل کو پکار کے کہا جبریل انصاف نہیں کیا، جب لائے تھے یہاں تک تو وہاں تو پہنچا دو جہاں سے شفا مل جائے، جہاں سے اسے نجات مل جائے وہاں تک تو پہنچا دو۔ ایک بات تو طے ہو گئی، دروازے کے باہر پطرس، نبی دروازے کے اندر جبریل سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر میرا نبی علم غیب جانتا نہیں تھا تو کیسے نبی نے کہا کہ انصاف نہیں کیا، وہاں چھوڑ دیا؟ جانتا تھا میرا پیغمبر، کیا کریں؟ اب یہاں سے دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی نے کہا حسین کے جھولے سے مس کر دو، دوسری روایت یہ ہے کہ جس میں مولا سے مس کر دو۔ وہ جھولے والی روایت زیادہ اچھی لگتی ہے، دونوں بالکل برابر کی ہے، یعنی راوی کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے، بیان کرنے والوں کے اعتبار سے بالکل معتبر، اس لیے جھولے والی اچھی لگتی ہے، وہ میں پڑھتا ہوں۔ جھولے سے مس کیا، فوراً بالوں پر، ابھی کے لفظ ہے بہت، کیا کروں اردو زبان نازک ہے، اس لیے کہتا ہوں اتنی جلدی خدا بھی نہیں عطا کرتا جتنا امام کے جھولے سے مس ہونے کے بعد پطرس کو بالوں پر مل گئے۔ اب یہاں سے آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا، جتنے جملے مجھے کہنا ہے واقعہ پڑھ چکا میں۔ بالوں پر ملے، اور جیسے ہی بالوں پر ملے کہاں تو گڑ گڑا کے جبریل سے کہہ رہا تھا مجھے بھی لے چلو گے،
اور جب بالوں پر مل گئے اب نہیں کہتا جبریل میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اب جلدی پرواز کر گیا، اور جب پرواز کر کے جانے لگا تو میرا دل چاہ رو کے کہوں فطرس ارے شکریہ تو ادا کر دو، جبریل لائے نہ ہوتے تو تمہیں بالوں پر نہ ملتے۔ کہاں شکریہ ادا کروں گا مگر ابھی نہیں، کیوں جلدی جا رہے ہو؟ ایک نتیجہ تو یہ نکلا حسین کے دروازے سے جو شخص جو پا لیتا ہے وہ سب سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی منزلت بلند ہو جاتی ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ جانے لگا تو روک کے میں نے پوچھا فطرس کیوں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں پرواز کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ اب یہ میں اپنے مطالعے کی بات کہتا ہوں، یہیں لکھنؤ میں مسجد الواعظین ہے، جو صاحب دیکھنا چاہیں گے کتاب موجود ہوگی، میں نے اپنی طالب علم میں پڑھا تھا وہ میں عرض کر دیے دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا تھا اللہ نے جب فطرس کے بالوں پر لیے تو ایک بازو لیا تھا ایک چھوڑ دیا تھا۔ دیکھیے گا کتاب ہے واعظین میں موجود ہے ابھی بھی، ایک بازو لیا ایک چھوڑ دیا تھا۔ بہت دن تک میں بھی حیران تھا، یہ ایک لے لیا ایک چھوڑ دیا، فائدہ کیا ہوا؟ بیچارہ اڑ تو سکتا نہیں، اس لیے کہ جب دونوں بازو ہوں گے تبھی پرواز کرے گا۔ فطرس اڑا کیوں تھا؟ ایک ہے خدا والا، ایک بحکم، جو لفظ میں کہتا ہوں وہی یاد رکھیے گا، ایک بحکم خدا حسین نے دیا، ایک خدا والا ایک بحکم خدا امام نے عطا فرمایا۔ اڑا کیوں ہے؟ کہ پرندے کے دونوں پر اگر برابر نہ ہو تو کبھی ادھر جھک جائے گا کبھی ادھر جھک جائے گا۔ اڑ کے فطرس دیکھنا چاہتا تھا کہ دونوں بازو میں کوئی فرق تو نہیں ہے، جیسا خدا نے دیا تھا ویسے ہی یہ بھی ہے یا نہیں۔ تو پرواز کر کے برابر چلا گیا، کہا اب شکریہ ادا کروں گا، جیسا خدا نے دیا تھا ویسا ہی حسین نے دیا ہے، یعنی حسین کا در حکم خدا سے وہی عطا کرتا ہے جو خدا عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اگر در حسین پر بھی آ گیا آدمی تو خدا کی باتیں اسے مل جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ پرواز کرتا ہوا چلا گیا، جبریل کا شکریہ نہیں، جب پرواز کر کے وہاں تک چلا گیا تب کہتا ہے من مثلی، کون ہے میرے جیسا؟ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ فطرس اسی پر نکالے گئے تھے، یہی جملہ تھا جو نکالنے کا سبب بنا تھا۔ بہت دور تک پرواز کر کے چلا گیا تو آ کے کہتا ہے کون ہے میرے جیسا؟ میں اتنی دور تک پرواز کر کے گیا، قدرت نے آواز دی میری بارگاہ میں کسی کو کبریائی کرنے کا حق نہیں ہے، لہذا میں تمہارے بالوں پر لے لیتا ہوں۔ اب نہ کہنا فطرس یہ جملہ، مگر کہہ رہا ہے اور آج تک کہہ رہا ہے، من مثلی انا عتیق الحسین، کون ہے میرے جیسا؟ میں حسین کا آزاد کردہ۔ فطرس کہیں اگر خدا نے بالوں پر لے لیا تب کیا کرو گے؟ آواز آئے گی، فطرس جواب دے گا جب تک عطا کرنے والا دروازہ نہیں دیکھا تھا تب تک فکر تھی اگر لے لیا تو کیا کروں گا، مگر اب میں نے دروازہ دیکھ لیا ہے، جو میرا مولا ایک بار دینا جانتا ہے وہی میرا مولا بحکم خدا دوبارہ بھی دینا جانتا ہے، اور اب میں برابر کہتا رہوں گا کون ہے میرے جیسا؟ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب اسی ذیل میں ایک جملہ اور سماعت کر لیں آپ۔ اگر میں تو لفظ نہیں کہتا ہوں کسی ملک کے لیے کہ کوئی خطا ہوئی ہوگی، ملک سے خطا نہیں ہوتی، شان ملکوتیت کے خلاف کوئی بات زبان پر آ گئی اس کو خدا نے برداشت نہیں کیا۔ اب جملہ آپ سماعت کر لیں، جو خدا
ملک کی زبان پر شان ملکوتیت کے خلاف آنے والے جملے کو خدا برداشت نہیں کر سکتا، وہ علماء کی زبان پر شان معصوم کے خلاف آنے والے جملوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ وہ مومنین کی زبان پر آنے والے جملوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ وہ برداشت نہیں کرے گا۔ اور کہا تھا؟ بزم ملکوتیت میں کہا تھا، بخشوانے کہاں آیا؟ میں ایک ملک کا مجرم دوسرے ملک میں بخشا جائے گا؟ جہاں کا مجرم ہوتا ہے حکومت بار آج تک کہہ رہی ہے واپس کرو، لاؤ ہمیں دو، مجرم ہمارا ہے، کیس ہم چلائیں گے، فیصلہ ہم کریں گے، سزا دینا ہے یا چھوڑ دینا ہے۔ کیوں؟ کہ مجرم ہمارے ملک کا ہے تو ہم ہی کو حق ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا۔ اگر نامناسب بات فطرت سے ہوئی تھی تو وہاں بزم ملکوتیت میں بخشوانے آیا امام حسین علیہ السلام کے در پر، اور جب بخش دیا تو پھر خدا نے نکالا نہیں، آج تک ہے، کہہ رہا ہے ٹھاٹ سے۔ تو ایک راز تو سمجھ میں آیا، کوئی ایسی حکومت ہوگی امام حسین کی جس کا دائرہ زمین سے لے کے وہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر وہاں تک حکومت نہ ہوتی تو کہہ دیتا ہم نے مقدمہ نہیں چلایا، ہم نے فیصلہ نہیں کیا، ہم نے معاف نہیں کیا، مگر حسین نے معاف کر دیا۔ تو اب خدا کہتا ہے کہاں کہتے رہو من مثلی، کون ہے میرے جیسا، میں حسین کا آزاد کرتا۔ دائرہ حکومت حسینی دنیا پہچانے، اس زمین کی پستی سے لے کے ملکوتیت کی بزم تک حسین کا دائرہ حکومت پھیلا ہوا ہے۔ اور بھائی صاحب نعرے والے روکے رہیے، میں ابھی تو آج دھیمے دھیمے پڑھ رہا ہوں، پڑھوں گا کل سے انشاءاللہ، اور پھر نعرے بھی آپ لگانے چاہیں گے لگا لیں گے، میں روکوں گا نہیں کسی۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ تو دنیا میں لوگ چاہتے ہیں آزادی مل جائے، آزادی کے طلبگار ہیں۔ حسین نے آنے کے ساتھ ہی ملک کو آزاد کیا، اور حسین نے اس حریت اور اس آزادی کے تحفظ کے لیے آئے تھے تو ملک کو آزاد کیا، جاتے جاتے حر کو آزاد کیا۔ تو یہ آزادی ایک پہلی منزل ہے جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے، اور یہ قربانی آج تک اس کا تذکرہ مسلسل ہو رہا ہے۔ یہ جہاد کربلا علامت ہے کہ اگر حسین کے ساتھ آدمی آ جائے تو اسے دنیا میں بھی آزادی مل جائے گی، آخرت میں بھی آزادی مل جائے گی، مگر آزادی دنیا کے شیطنت والی آزادی نہیں، آزادی وہ جس میں مذہب کا بھی تصور ہو، دین کا بھی خیال ہو، شریعت اسلامی کی پابندی بھی ہو، اور اس کے ساتھ پھر آدمی آزاد رہے گا مگر حرام استعمال نہیں کرے گا، آزاد رہے گا ناجائز استعمال نہیں کرے گا، آزاد رہے گا مگر غلط چیزوں کا استعمال نہیں کرے گا، نہ حرام آوازیں سنے گا، نہ حرام باتیں زبان سے نکالے گا، نہ غلط چیزیں بولے گا، نہ غلط راہوں پر چلے گا۔ امام نے فرمایا ہے کہ اگر تم راہ دین پر چلو تو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ 3 لفظیں ہم اور آپ برابر سنتے بھی رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں، ایک مومن ہے، دوسرا مسلمان ہے، تیسرا جلدی بولیے، الحمدللہ ایک آواز آئی ہے، مومن، مسلمان، منافق۔ مومن وہ ہوتا ہے جو حقیقت کا جاننے والا اور باطن کا پاکیزہ ہوتا ہے،
مسلمان وہ ہوتا ہے جو حقیقت کا چاہے علم رکھتا ہو مگر ظاہر دار ہوتا ہے، ظاہری چیزوں پر یقین رکھتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو شیطنت کی فطرت کے مطابق ظاہری زندگی میں مسلمان ہوتا ہے، باطنی زندگی میں کافر ہوتا ہے، یہ منافق ہوتا ہے۔ اب ہم اور آپ پہچان سکتے ہیں ہماری بزم میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کتنے افراد ہیں جو دعوے دار ایمان ہیں، باطن صاف ہوا یا نہیں ہوا، مسلمان ہیں تو ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر زندگی خراب ہے تو شیطانی فطرت پر عمل کرتے ہیں اور منافقانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ بہت میں نے رک کے یہ فقرہ کہا ہے، ورنہ اس سے زیادہ سخت بات کہہ سکتا تھا، مگر میں نے روکا اس لیے ہے کہ یہ مجمع جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ایماندار افراد بیٹھے ہیں، یہاں صاحبان ایمان ہیں، مگر ان صاحبان ایمان ہی سے ایک گزارش کرتا ہوں، وہ یہ جب آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو کردار آپ کا پاکیزہ ہو جانا چاہیے۔ واقعہ ممکن ہے میں نے کبھی عرض بھی کیا ہو، کبھی یہ ایک جگہ تھی جہاں ذکر مولا ہو رہا تھا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ اور ذکر مولا سنو۔ کچھ فرشتے آئے، ذکر مولا سنا، ختم ہو گیا بیان، واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے تو جو فرشتے نہیں آئے تھے وہ ان کے قریب آ کے کچھ ان کے جسموں کی خوشبو محسوس کر رہے تھے۔ جب یہ فرشتے برابر آ رہے تھے یہ جانے آنے والے فرشتے پوچھتے تھے، بھائی ہم تمہاری بزم کے رہنے والے ہیں، تم ہمارے پاس بار بار کیوں آ رہے ہو؟ ہم یہیں سے گئے تھے۔ وہ بھی پوچھتے تھے کہاں گئے تھے، وہ جگہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، کس لیے گئے تھے وہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دو۔ بتا دیا ایک جگہ ذکر مولا ہو رہا تھا، ہم گئے، بیٹھے رہے، ذکر ختم ہو گیا، ہم چلے آئے، مگر تم ہمارے پاس کیوں آ رہے ہو؟ یہ فقرہ بالکل ذہن میں رہ جائے میرے نوجوانوں، اس لیے کہ یہ فقرہ ہماری زندگی کو سدھارنے اور ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے۔ فرمایا ذکر مولا ہو رہا تھا، ہم نے سنا، واپس آ گئے۔ تم کیوں آ رہے ہو ہمارے پاس؟ کہا جب آپ گئے تھے تب آپ کے جسم میں یہ خوشبو نہیں تھی، واپس آئے ہیں تو یہ خوشبو پائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس حسین انسان کے کردار کو خوشبودار بنا دیتی ہے، انسان کی زندگی کو سنوار دیتی ہے، انسان کی حیات کو بہتر بنا دیتی ہے۔ اب میں سارے نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ جتنا چاہیے ماتم کیجئے، جتنی چاہیے مجلس کیجئے، جتنا چاہیے نوحہ پڑھیے، جتنا چاہیے غم حسین میں شرکت کیجئے، لیکن آپ جب جائیں، آپ جب نوحہ پڑھیں، آپ جب ماتم کریں، آپ جب جلوس لے کے نکلیں تو آپ کو نہ کہنا پڑے کہ ہم حسینی ہیں، آپ کو نہ کہنا پڑے ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، نہیں، آپ کا کردار بتا دے یہ حسینی ہے، آپ کی سیرت بتا دے یہ امام کا چاہنے والا ہے۔ ہم اپنی زبان سے اگر کہتے رہے کہ حسینی ہیں تو پتہ نہیں دنیا مانے یا نہ مانے، لیکن سیرت کی خوشبو جب سڑکوں پر، گلیوں میں، کوچوں میں چاروں طرف پہنچے گی تو ہر آدمی قبول کر لے گا حسین کا چاہنے والا ایسا ہوتا ہے، حسین کا ماننے والا اس کردار کا مالک ہوتا ہے، اور حسین سے محبت کرنے والا ایسا عظیم انسان ہوتا ہے۔ تو ہمارا کردار بولنے لگے، ہماری سیرت کلام کرنے لگے، ہمیں اپنی زبان سے نہ کہنا پڑے، جیسے ملائکہ کے جسموں کی خوشبو محسوس کر کے دوسرے چلے آ رہے تھے۔ اور اس کے بعد کا فقرہ اسی واقعے میں یہ ہے کہ انہی ملائکہ نے پوچھا ختم ہو گئی مجلس؟ کہاں ختم ہو گئی، ذاکر کا وہ بھی چلے گئے، بیان تمام ہو گیا۔ کہا یہ بتاؤ وہ جگہ ہے یا نہیں؟
کہاں وہ جگہ موجود ہے؟ کہا اس جگہ کا پتہ بتا دو. ہمیں ذکر ختم ہو گیا، ذاکر چلا گیا، بیان کرنے والا چلا گیا، مجمع چلا گیا، اب اس جگہ سے کیا فائدہ؟ کہ جس جگہ ذکر مولا ہو جاتا ہے وہ جگہ ہمیشہ خوشبودار رہتی ہے، وہ جگہ ہمیشہ بلند و بالا رہتی ہے. اگر وہاں پہنچ جائے مجلس کے تمام ہونے کے بعد بھی تو ہمیں وہ شرف مل جائے گا جو مجلس کے سننے کا شرف تھا، ہمیں وہ مرتبہ حاصل ہو جاتا. بھئی اتنی بات میں نے کہی ہے، اور پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک فقرہ اور آپ کے خدمت میں گزارش کر دوں. میں نے کہا تھا کہ قرآن میں بہت سے رموز ہیں، بہت سے اسرار ہیں، بہت سے بواطن ہیں. باطنی چیزوں کا جاننے والا میرا مولا ہے، ان میں معصومین ہیں، پیغمبر اکرم ہیں. اس لیے کہ قرآن نے اعلان کیا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ قرآن بڑا کریم، بڑا معزز، بڑا محترم، بڑا کرم والا ہے. فی کتاب مکنون، یہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، سوائے طیب و طاہر افراد کے کوئی اسے مس نہیں کر سکتا. اب وہ مس کا ظاہری ترجمہ چھو نہیں سکتے، مگر اس کی تشریح الگ ہے، وہ انشاءاللہ کل میں گزارش کر دوں گا. مگر قرآن ہے کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب کا نام ہے قرآن. اب اتنی بات جب میں نے کہی ہے تو ایک جملہ کہہ دوں آپ کے خدمت میں. میرے اور آپ کے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تشریح نہیں عرض کروں گا، خانہ کعبہ سے نکلے ماں کی آغوش میں. ادھر سے پیغمبر چلے، امامت رحلِ رسالت پر آ گئی، اور جب رحلِ رسالت پر امامت آئی تب قرآن پڑھنا شروع کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن آیا تھا؟ نازل ہوا تھا؟ ابھی تو نازل ہی نہیں ہوا قرآن. یہ علی پڑھ کیسے رہے ہیں قرآن؟ علی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں فی کتاب مکنون، جو چھپی ہوئی کتاب میں قرآن ہے. علی وہ پڑھ رہے ہیں، علی وہ پڑھ رہے ہیں. نبی سن رہے ہیں وہ قرآن جو چھپی ہوئی کتاب میں ہے. اگر آل و اصحاب کا فرق آپ کو سمجھنا ہے تو بڑی آسان منزل ہے. کتاب قرآن جب لکھ دیا گیا اوراق پر، جب لکھ دیا گیا جانور کی کھال پر، جب لکھ دیا گیا الگ الگ طریقے پر، تو اس کے پڑھنے والے ہو گئے اصحاب. اور جب تک وہ قرآن لکھا ہوا نہیں تھا اس کو پڑھنے والے تھے مولائے کائنات. لفظ سنبھال کے کہہ دوں تو آپ پہچان سکتے ہیں. چھپا ہوا قرآن پڑھنے والے اصحاب کہلاتے ہیں، چھپی ہوئی کتاب پڑھنے والا مولائے کائنات امیر المومنین کہلاتا ہے. بس عزیزوں، میں نے آج کی گفتگو مکمل کر دی اور وقت بھی میرا خیال ہے تمام ہو گیا ہے. لہذا چند جملے مصائب کے آپ سماعت کر لیں. مگر یاد رکھیے گا کل سے میں مجلس پڑھوں گا. ایسا نہ سوچیے گا مول صاحب نے آج دھیمے دھیمے پڑھ کے پہلا دیا ہے. نہیں، انشاءاللہ کل سے مجلس ہوگی اور بالکل اسی طرح ہوگی جیسی مجلس ہوتی ہے. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں. قرآن بھی اللہ نے بھیجا ہے، نور بھی خدا نے بھیجا ہے. نور اہل بیت طاہرین ہے. قرآن یا کتاب مبین یہی کتاب ہے جو آج سے نہیں برسوں سے چلی آ رہی ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے. اللہ نے اپنی کتاب کو محفوظ رکھا ہے اور حفاظت کا انتظام بھی اس نے ائمہ طاہرین کے ذریعے کیا ہے. پہلا محافظ قرآن مجید کا خداوند عالم، دوسرے محافظ میرے اور آپ کے پیغمبر
اور تیسرا محافظ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. جب جب وقت پڑا ہے قرآن پر ائمہ ہی نے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے. تاریخ گواہ ہے حسین اسی قرآن کے اساسی بیانات، بنیادی کلمات، بنیادی باتوں کے تحفظ کے لیے جسے دین کہا جاتا ہے اسی کی حفاظت کے لیے امام نے قربانی کی، اور بڑی عظیم قربانی. مسلسل آپ حضرات مصائب بھی سنتے رہتے ہیں اور امام کا تذکرہ بھی ہوتا رہتا ہے. میں چند لفظیں آپ کے خدمت میں گزارش کروں. کربلا 10 محرم عاشور کا دن حسین میں اپنے اصحاب کے قربانی پیش کر چکے، اور جب حسین اپنی قربانی پیش کر رہے تھے تو جو جملے میرے آقا نے کہے ہیں مقتل کربلا میں جا کے، وہ میں اپنی زبان میں سنا رہا ہوں، مگر دل میرا گواہی دیتا ہے کہ میرا آقا حسین جب کہہ رہا ہوگا اس کرب و الم اور مصیبت کے عالم میں، تو زبان سے کیسے یہ جملے ادا ہوئے ہوں گے. امام نے اپنی بھوک کا اعلان نہیں کیا، امام نے اپنے اصحاب و انصار کی شہادت کا اعلان نہیں کیا. امام کربلا کے مقتل میں آئے تو یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان آ کے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پہچان لو، میں کتنا پیاسا ہوں، کتنا پیاسا ہوں، مجھے پہچان لو. 3 جملے ہیں جو امام نے ارشاد فرمائے. پہلا جملہ کہا اتنا پیاسا ہوں کہ جب دیکھتا ہوں تو چاروں طرف دھواں دھواں دکھائی دیتا، چاروں طرف دھواں دھواں دکھائی دیتا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا. یقیناً جس کا جوان مارا گیا ہوگا اور جس نے کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے برچی کی یعنی نکالی ہوگی، اس باپ کی نگاہوں میں اندھیرا چھا گیا ہوگا. کیسے حسین نے برداشت کیا؟ یہ حسین کا جگر جانتا تھا. کہا میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے اندھیرا نظر آتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، دھواں دھواں نظر آتا ہے. دوسرا جملہ امام نے فرمایا میں کتنا پیاسا ہوں ظالموں، سوچ لو اتنا پیاسا ہوں کہ میری زبان جگہ جگہ سے اینٹھ گئی ہے، زبان میں میری کانٹے پڑ گئے ہیں. زبان میں کانٹے تب پڑتے ہیں جب زبان جگہ جگہ سے مڑ جاتی ہے. زبان جگہ جگہ سے تب مڑتی ہے جب زبان کا پانی ختم ہو چکا ہوتا ہے، جگہ جگہ سے مڑ جاتی ہے. شاید یہی راز رہا ہوگا جب اکبر نے اپنی زبان دہن امام میں رکھی تھی اور جلدی سے کھینچ لیا تھا. بابا آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے. جزاکم ربکم خیر الجزا. تیسرا جملہ نہایت ہی دردناک اور نہایت ہی مبکی ہے. یہ جملہ امام فرماتے ہیں میں کتنا پیاسا ہوں بتاؤں، اتنا پیاسا ہوں کہ میرا کلیجہ جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے. نہیں تشریح 2 جملوں میں کر دوں. اگر گرمی کا زمانہ آ جائے، تالاب سوکھ جائے، جب زمین پانی چوس لیتی ہے تو تالاب میں جگہ جگہ زمین پھٹ جاتی ہے. امام فرماتے ہیں میں اتنا پیاسا ہوں میرا کلیجہ جگہ جگہ سے چاک ہو گیا ہے. ہائے فرزند زہرا، فرات کا کنارہ، اتنا پیاسا میرا آقا. یہ عاشور کی بات ہے. اور پھر جلدی جلدی میں آپ کے خدمت میں گزارش مکمل کر دوں. جب شمر ملعون چلا ہے سر حسین کو جدا کرنے کے لیے تو صاحب ناسخ التواریخ نے لکھا ہے کہ ظالم جب آ رہا تھا خنجر لیے ہوئے تو جگہ جگہ جو پتھر ملتے تھے
پتھر پہ خنجر مارتا جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ خنجر پتھر پہ کیوں مار رہے ہو؟ کہا پتھر پہ خنجر اس لیے مارتا ہوں تاکہ خنجر کند ہو جائے، فاطمہ کے لال کا گلا جلدی خنجر دیر تک چلانا پڑے، فاطمہ کے لال کا گلا جلدی نہ کٹے۔ کند خنجر، فاطمہ کا لال، علی کا دلارا، سر سجدہ معبود میں خنجر سے سر کو تن سے جدا کیا۔ وہ خود ملعون کہتا ہے کہ میں نے بالوں میں انگلیاں ڈالی، میں نے محسوس کیا کہ کربلا کی دھول حسین کے بالوں میں اٹی ہوئی ہے۔ چہرے حسین کو دیکھا، حسین ننھے سے بچے کا خون چہرے پہ ملے ہوئے۔ ظالم لے کے چلا، کہتا ہے میں نے چاہا فرات میں لے جا کے دھو لوں سر حسین تاکہ چہرہ بھی نورانی دکھائی دینے لگے، بالوں کی دھول بھی ختم ہو جائے۔ ظالم کا خود بیان ہے میں جب لے کے چلا تو میں نے دیکھا کہ حسین کی زبان لبوں تک آ گئی، باہر نہیں آئی تھی، زبان باہر نہیں آئی تھی، لبوں سے لگی ہوئی تھی، لب کھلے تھے۔ ظالم کہتا ہے میں نے کئی بار کوشش کی کہ لبوں کو بند کر دوں، جب بند کرتا تھا پھر لب کھل جاتے تھے، کوشش کیا نہیں بند کر سکا۔ تو ایک دفعہ آیا فرات کے کنارے، فرات کی لہروں پر میں نے سر حسین رکھا تاکہ سر حسین کو دھو لوں۔ خود کہتا ہے ملعون کہ ایک دفعہ میری نگاہ پڑی تو حسین نے لبوں کو خود بند کر لیا، لبوں کو حسین نے خود بند کر لیا۔ دل چاہا پوچھوں آقا لبوں کو کیوں بند کر لیا؟ عجب نہیں آواز آئے ابھی میری سکینہ پیاسی ہے، ابھی میرے بچے پیاسے ہیں۔ جب تک سکینہ کے لبوں تک پانی نہ پہنچ جائے یہ باپ کیسے لبوں کو تر کرے گا؟ بس عزیزو تمام کر دیا۔ آخری جملے سنو، یہ بچی وہ ہے جو حسین کے سینے پہ سویا کرتی۔ آخری جملے کہہ رہا ہوں بس عزیزو، رونے کے لیے کافی ہے، جب تک سوچئے گا، گریہ کرتے رہیے گا۔ 11ویں محرم کو قافلہ جب اسیر ہو کے جانے لگا، ظالموں نے سب کو شمار کیا تو ایک دفعہ کوئی ظالم یہ کہتا ہے کہ حسین کے سینے پر سونے والی بچی نظر نہیں آتی ہے۔ کسی نے کہا یا فرات کے کنارے ہوگی چچا کے لاشے سے لپٹی ہوئی، یا نشیب میں ہوگی بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی۔ ظالم تلاش کرتا ہوا چلا، نشیب میں آ کے دیکھا ایک بچی گلوئے بریدہ پر رخسارہ رکھے، نہ جانے کیسا سکون ملا ہوگا بچی کو۔ ذرا غنودگی طاری ہو گئی، ظالم آواز دیتا ہے اٹھو، نہیں جاگی بچی۔ پر ایک دفعہ ظالم نے اس طرح ستایا ہے کہ بچی زمین پر پچھاڑے کھانے لگی، کھاتے ہوئے آواز دی فرات کا رخ کر کے میرے چچا آؤ، آؤ میرے چچا آؤ۔ اب سکینہ نہیں کہے گی مجھے کاندھے پر بٹھا لو، ظالموں کے تماچوں سے بچا لو چچا، کہ تیری بچی تماچے کھا رہی ہے۔ ختم ہے عزیزو، بس آخری جملے کہتا ہوں۔ دفعہ ظالم کہتا ہے چلو تمہیں اسیر کیا گیا، قیدی بنایا گیا، مجھے نہیں معلوم کس طرح سے سکینہ کے ہاتھوں کو باندھا گیا اور ہاتھ پسے گردن سے باندھ دیے گئے۔ ننھی سی بچی کیسے چلی ہوگی، کیسے راہیں طے کی ہوں گی، یہ سکینہ ہی جانتی ہوگی۔ مگر ظالم ایک دفعہ پوچھتا ہے تم یہاں کیا کرو گی رہ کے؟ بچی کی باتیں سن لی اور تمام کر دیا۔ کہا تھا سکینہ نے ظالم اماں جا رہی ہیں لے جاؤ، پھوپھی اماں جا رہی ہیں اسیر ہو گئی ہیں، ہمارا پورا کنبہ اسیر ہو گیا ہے لے جاؤ، مجھے یہیں رہنے دو۔ ظالم پوچھتا ہے کیا کرو گی یہاں رہ کے؟
بچی کی باتیں سن لیجیے اور تمام کر رہا ہوں. میں ایک دفعہ آواز دی جب تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے تو میں راستے پر جا کے بیٹھوں گا. جب کوئی قافلہ گزرے گا تو قافلے والوں کو آواز دوں گی، آؤ آؤ ایک بے کس کا جنازہ پڑا ہے، آؤ اسے دفن کر دو، بے گورو کفن لاشا. نہیں، اگر توجہ کریں گے تو یہ کہوں گی کوئی اور نہیں ہے، پیغمبر کا نواسا ہے، علی کا دلارا ہے، فاطمہ کا لال ہے، آؤ اسے دفن کر دو. اور اگر دفن کرنے نہ آئے، اب بچی کی تمنا سن لو، کہا میرے کرتے کا دامن اگرچہ جلا ہوا ہے مگر میں کربلا کی تھوڑی تھوڑی مٹی اپنے جلے ہوئے کرتے کے دامن میں اکٹھا کروں گی، اسی نشیب میں اپنے بابا کا لاشا اسی مٹی سے دفن کر دوں گی. ہائے ظالم نے یہ فقرہ سنا، کیسا اذیت، کیسی اذیت دی کہ بچی تڑپتی رہ گئی. ظالم اذیتیں دیتا ہوا کھینچتا ہوا ننھی سی بچی کو لایا. ہائے سکینہ کی تمنا دم توڑ گئی، نہ بچی زمین سے مٹی اٹھا سکی، نہ بابا کا لاشا دفن کر سکی. جب اسیر ہو کے سب جانے لگے، ایک دفعہ نشیب کے قریب رک کے زینب نے آواز دی، بھیا تیری بچی کو لے کے یہ زینب کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام چلے گئے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم شمس الحق صاحب و دیگر مومنین و مومنات کی ساتھ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد